اگر دعا میں تاخیر بھی ہو جائے, دعا نہ بھی قبول ہو رہی ہو, اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. سنا جملہ آپ نے یہ والا, دیر ہے, بعض دفعہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, بڑا ٹائم لگتا ہے, آپ مانگتے رہتے ہیں, عطا نہیں ہو رہی ہوتی چیز, لیکن ایک ٹائم کے بعد اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایسی چیز عطا کرتے ہیں کہ وہ ساری کمی جو پچھلے کئی سالوں کی تھی وہ اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ میں پوری کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک جو مسلمان ہے, جو دعا کرنے والا ہے, وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بے سود لوٹے, بے فائدہ لوٹے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی مسلمان دعا مانگتا ہے الا آتاہ اللہ ایاہ, سب سے پہلے یا تو اللہ رب العزت اس کو فوراً وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس نے اپنی زبان سے نکالی ہے, کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے, فلاں پریشانی دور کر دے. اللہ رب العزت فوراً اس کی وہ اسپیسیفک جو بھی دعا ہے پوری کر دیتے ہیں, وہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا دوسرا, اس کی وہ حاجت یا وہ دعا تو پوری نہیں ہوتی من وعن, جس طرح اس نے مانگی ہے, لیکن اللہ اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑا نقصان اس سے ٹال دیتے ہیں. اور اس کا ابھی ہمیں اس عمر کے اندر بعض دفعہ ادراک نہیں ہوتا. بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی جو تمنائیں ہوتی ہیں نا, ان ساری کی ساری تمناؤں کو بہا لے جاتے ہیں. آپ کی 1000 تمنائیں ہوں, آپ کی خواہشات ہوں, لیکن اگر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہو اور آخری سانسیں لے رہا ہو, مجھے بتائیں وہ ساری کی ساری تمنائیں, آپ کی خواہشیں, وہ کس معنی میں رہیں گی؟ کوئی فائدہ ہے ان کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بیلنس رہے. بعض اوقات وہ تمنائیں اور بڑی بڑی خواہشیں اللہ پاک پوری نہیں کرتے, لیکن اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی چیز اللہ رب العزت ہم سے دور کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی. تو اللہ رب العزت کسی بھی برائی کو اس دعا کے ذریعے انسان سے دور کر دیتے ہیں, کسی بلا کو ٹال دیتے ہیں. دوسرا یہ, اور تیسرا اللہ رب العزت اس پر کیا عطا کرتے ہیں, ایک انسان نے دعا مانگی, نہ اللہ نے اس کو وہ چیز عطا کی ہے, نہ اس سے کسی برائی کو دور کیا ہے, پھر کیا, تیسرا ریوارڈ اللہ پاک اس کو یہ دے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں. اب اس کی دعا اللہ کے پاس موجود ہے. قیامت کے دن جب اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے, جب میزان میں اس کے اعمال کو رکھا جائے گا, اللہ رب العزت اس کے اعمال کو تولیں گے, تو وہاں پر جب اس کے اعمال کم پڑے ہوں گے, اللہ پاک کہے گا اس کی دعائیں لے کر آؤ, اس کی دعائیں لائی جائیں گی. وہ اللہ رب العزت ترازو کے پلڑے میں رکھے گا, اور وہاں پر انسان بولے گا ہائے ہائے, کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, کاش اللہ پاک مجھے کچھ عطا ہی نہ کرتا, اور وہ ساری کی ساری دعائیں میرے لیے اعمال بن کے آج میزان کے دن, قیامت کے دن میرے اس نیکیوں والے پلڑے میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اس دن انسان کو ادراک ہوگا کہ کتنا بڑا اس نے گیپ اپنی زندگی میں چھوڑا ہے دعا نہ کر کے.